اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، چونکہ میں کنورٹڈ ہوں بریلوی جی سے، اب میں آپ جیسا جی ہی کافر ہوں، جیسے آپ کافر ہیں ویسے ہی کافر ہوں جی جی دوسرے صحیح. مسلمانوں کی نظر میں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بالکل صحیح فرمایا. اچھا اچھا بھائی جان، بات یہ ہے، اب چونکہ میں کنورٹڈ آیا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ پہ کرم کیا کہ آپ تو ماں کی گھٹی سے آپ کو علی ولی جی اللہ ملا، لیکن ہم نے ابھی جا کے محبت علیحدہ تھی، بغض ہم، نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، ہم ہم، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کھلی ہے کہ ایمان جو ہے یا جو اتباع محمد و آل محمد ہے، یہی ایمان ہے، یہی جی بالکل مسلمانیت ہے، یہی کامیابی و فلاح ہے۔ جی بالکل. لیکن اب میں کنفیوز یہ ہوتا ہوں، میرے بھائی، میرے گاؤں میں سید فیملی ہے، میں ان ہم، کو دیکھتا ہوں، وہ اہل تشیع ہیں سارے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ہم، کوئی کتے لڑاتے ہیں، کوئی نشہ بیچتے ہیں، کوئی ہم، کچرتے ہیں، لیکن جب ان سے ہم بحث کرتے ہیں تو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا تو نماز کی طرف نہیں جاؤ، تم مجلس میں بیٹھو، ذکر حسین نماز سے یا ذکر اہل بیت نماز سے زیادہ بہتر ہے، اور ہم. وہ اس کے اسبات میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شہزادہ حسین علیہ السلام ان کے شانہ دوش مبارک پہ تشریف لائے، تو اللہ کی وحی آ گئی کہ آپ نماز کا سجدہ لمبا کر دیں، میرے حسین کو نیچے نہیں اتارنا۔ تو آپ کا جی. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے بھائی. اگر ہم بھی نماز میں بس ہو نا، کوئی ہم اگر نماز بس کے بھائی حال جان، او بھائی، نبی نے یہ تو نہیں کیا کہ نماز چھوڑ کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے، یہ ان میں کوئی تضاد ہی نہیں، نہیں ہے. ان میں کوئی جی، تضاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مجلس کے وقت اور موعظہ، دوسرا، مجلس، مصائب وہ اپنی وقت میں، نماز اپنی وقت میں. یہ اہل بیت علیہ خدا آپ کا السلام کی سیرہ میں یہ کبھی نہیں ملتا کہ تم جو ہے یہ مجلس کیا چیز ہے. مجلس زیادہ سے زیادہ مجلس علم ہے. اس میں حدیث بیان، حقیقت بیان کیا جائے گا، لوگ سیکھیں گے بھائی، لوگ روئیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنیں گے. یعنی تعلیم و تعلم کا ہے نا مجلس، اور تو کچھ نہیں ہے. جی تعلیم ہے، جی تعلم ہے، ذکر فضائل ہے، ذکر فضائل بھی تعلیم و تعلم ہے بھائی. اہل بیت علیہ السلام کی سیرے میں کب ادھر ملتا ہے کہ تم اس کام کے لیے نماز کو چھوڑ دو، نماز جی کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اگر جی بھائی اگر یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کہیں مجلس ہو رہا ہے، دیکھیں ان لوگوں نے ابھی مجلس شروع کیا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، لیٹ شروع کر دی بھئی. مجلس کے درمیان ایک دفعہ اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مجلس کے درمیان. تو میں نہیں کہتا کہ تم مجلس چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب نماز جو ہے تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو. پڑھ سکتے ہیں، اگر ایک دفعہ مجلس شروع ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت معین کیا، اس کے لیے ایک لمٹ ہے. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، وہ مختلف ہے نا. نماز فجر کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، نماز ظہر عصر کے لیے وقت زیادہ ہے. تو وہ مجلس ختم ہونے کے بعد نماز اپنا پڑھ لینا. لیکن اگر آپ، لیکن یہ کس صورت میں ہے بھائی، کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں ہے کہ ہم پہلے سے پروگرام بنا چکے ہیں. ہم نے پروگرام بنا دیا بھائی مجلس کا، بھائی اذان کا وقت فرض کریں 7 بجے ہے. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ 6:30 بجے پہ ختم کرتے ہیں. تو 6:30 بجے ختم ہوگا، 6:30 بجے کے بعد لوگ جا کے وہ وضو بنائیں گے، وہ 7 بجے تک ہم نماز پڑھیں گے. لیکن کسی وجہ سے ہمارے اختیار سے باہر لیٹ ہو گیا بھائی. اب جو ہے اذان کا وقت شروع ہونے لگا، وہ مولوی صاحب مجلس پہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ اس کو توڑ کے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے یہ کام. تم یہاں پہ مجلس ختم کرو، اس کے بعد نماز پڑھو. لیکن یہ آپ کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب ابھی ہم پروگرام اس طرح بنائے نا مجلس کا کہ ابھی مثلا نماز 1 بجے ہے، تو یا نماز سے پہلے 2 گھنٹے شروع کرتے ہیں پروگرام اپنا ٹائم پہ، تاکہ نماز مجلس کے وقت بالکل فارغ ہیں سب لوگ، نماز پڑھیں گے وقت پر. یا یہ کہ پہلے نماز پڑھیں 1 بجے، نماز جماعت وغیرہ کر کے اس کے بعد جو ہے مجلس شروع کرو، تاکہ نہ اس میں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ یہ ان میں سے دونوں میں سے ایک ہی کو لینا ہے. ہم نے دونوں پہ عمل کرنا ہے، دونوں پہ. رسول اللہ جزاک صلی اللہ اللہ علیہ بھائی وسلم جان، کی سنت سیرت کیا ہے؟ وہ خطبے بھی دیتے تھے، ان کا وہی خطبہ کیا، ممبر پہ وہی مجلس ہے بھائی. خطبے بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز وقت پر، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ خطبے دیتے تھے. تو اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں یہ کبھی نہیں ہے کہ تم جو ہے مجلس علم کے لیے یا مجلس فضائل کے لیے تم نماز کو ترک کرو یا نماز کی تاخیر کرو. لیکن نماز کو یہ بھی عرض بھی کروں کہ اس طرح مقدس بننا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا یہ کوئی واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے. کوئی کبھی ضرورت پڑے نا، ہم اور سب، آپ سب مسلمانوں کو پتہ ہے
کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے وقت پیش آتا ہے. کبھی ہم باہر گئے ہیں، باہر آ رہے ہیں، کام پہ گئے تھے، اول وقت نہیں پڑھ سکتے. اذان ہوتی ہے مثلا 6 بجے، میں 6 بجے گھر پہ نہیں ہوتا ہوں بھائی، راستے میں ہوتا ہوں، رش ہے، راستے میں ٹریفک ہے، میں 7 بجے گھر پہ پہنچ کے نماز پڑھتا ہوں. یہ کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ضرورت کے وقت انسان نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 45 منٹ، 2 گھنٹے، وہ ضرورت جب پیش آ جاتی ہے اس میں وہ کوئی اس میں ضروری نہیں ہے. لیکن کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھے. جی سر.